السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس العشرون، منصرف اور غیر منصرف کا بیان آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں معرب کی دو قسمیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ منصرف اور غیر منصرف معرب اسما ہوتے ہیں، مبنی نہیں ہوتے۔ تو معرب کی ہی ایک قسم ہے، اور معرب جو ہے وہ اس میں متمکن جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں معرب۔ اور اس میں متمکن کی جو دو قسمیں ہیں، یعنی معرب کی، ایک ہے منصرف اور ایک ہے غیر منصرف۔ منصرف وہ اسما ہوتے ہیں جن میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے کوئی سبب نہ پایا جائے تو وہ منصرف ہوتا ہے، اور جو غیر منصرف ہیں ان میں 9 اسباب پائے جاتے ہیں، یا 2 سبب پائے جائیں یا ایک سبب پایا جائے ان 9 اسباب منع صرف سے، یعنی جو پھیرنے کے عمل کو قبول نہیں کرتے، منع صرف کہ 9 اسباب میں سے ایک سبب پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو تو بھی وہ غیر منصرف ہوگا۔ مثلا جیسے یہاں پر مثال بھی دی ہوئی ہے، اس کی طرف آتے ہیں، سبق کی طرف۔ پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ منصرف اور غیر منصرف ہوتے کیا ہیں۔ منصرف جو اسما ہوتے ہیں ان کا اعراب جو ہے وہ بدلتا ہے، حالت نصب میں، حالت جر میں، حالت رفع میں۔ تو زیدن، 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 ٹھیک ہے۔ جو غیر منصرف ہوتے ہیں ان پر زبر تو آ سکتا ہے، پیش تو آ سکتا ہے، لیکن زیر نہیں آتا، ان پر زیر نہیں آئے گا۔ حالت نصب میں بھی وہ زبر کے ساتھ رہیں گے اور حالت جر میں بھی وہ زبر کے ساتھ رہیں گے، جو غیر منصرف ہوتے ہیں۔ ہر ایک اسم پر جو ایک اعراب ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اس کا کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی علت ہوتی ہے۔ ہر ایک کام کی کوئی سبب ہوتا ہے، ہر ایک کام کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ جیسے کھانا کھاتے ہیں آپ، تو کھانا کھانے کے لیے سبب کیا تھا؟ بھوک تھی، بھوک تھی تو آپ نے کھانا کھایا۔ اسی طرح آپ پانی پیتے ہیں تو پانی پینے کا سبب کیا ہے؟ تو وہ سبب تھا پیاس، ٹھیک ہے۔ سبب اسباب کی جمع ہے۔ تو 9 اسباب ہیں، 9 ایسے سبب ہیں جن کی وجہ سے اسماء جو ہے وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، منصرف نہیں ہوتے۔ ان کا اعراب جو ہے وہ ان کے اعراب میں زیر نہیں آتی، تنوین نہیں آتی۔ جو 9 اسباب ہیں غیر منصرف کے، جو تبدیلی کو قبول نہیں کرتے، جن میں تبدیلیاں نہیں آتی، جو غیر منصرف ہوتے ہیں، وہ 9 سبب عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، یا اسے آپ مرکب بھی کہہ سکتے ہیں، وزن فعل، اور الف نون زائدہ تان، یہ 9 اسباب ہیں۔ الف نون جو ہے زائدہ تان، یہ الف نون اس اسم کے اصلی حروف میں نہ ہو بلکہ زائدہ تان ہو، الف اور نون زائدہ تان ہو، تو یہ 9 اسباب ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایک ہو کر 2 بنتے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ 2 ملیں تو غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اب یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ ان 9 اسباب کی وجہ سے ہی اسماء غیر منصرف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سبق میں معرب کی 2 اقسام لکھی گئی ہیں، نمبر 1 منصرف، نمبر 2 غیر منصرف۔ جس اسم معرب کے آخر میں تنوین اور کسرہ آتے ہیں اسے منصرف کہتے ہیں۔ اچھا، یہ تعریف نہیں بیان کی جا رہی، یہ تعریف نہیں ہے کہ جس اسم معرب کے آخر میں تنوین اور کسرہ آتے ہیں اسے منصرف کہتے ہیں۔ یہ ایک حکم بیان ہو رہا ہے، ایک قانون، ایک قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ جس اسم معرب کے آخر میں تنوین اور کسرہ آتے ہیں، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش آتے ہیں یا زیر آتی ہے، تو اسے منصرف
کہتے ہیں، اور جن میں زیر نہیں ہوتی، دو زبر دو زیر دو پیش نہیں ہوتے، تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ تو یہ ایک صرف قاعدہ بتایا جا رہا ہے، اس کی یہ تعریف نہیں ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے، مورب کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ مورب یعنی منصرف کیا ہوتا ہے، اس کی جو تعریف ہے، جس اسم معرب میں منع صرف کے 9 اسباب نہ ہوں، جس اسم معرب میں منع صرف کے 9 اسباب جو آپ نے ابھی سنے ہیں نہ ہوں، یعنی عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل اور الف نون زائدہ تان نہ ہو، وہ اسماء منصرف کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی تعریف یہ ہے۔ اور اگر ان اسباب میں سے 2 سبب بھی پائے جائیں یا ایک ہو جو 2 کے قائم مقام ہو، تو وہ غیر منصرف کہلائیں گے۔ مورب کیا ہوتا ہے؟ اس میں متمکن، یعنی جو اعراب کو اپنے اوپر قوت دیتا ہے کہ اعراب جو بھی آئے، متمکن کہتا ہے ٹھیک ہے جی آ جاؤ، رفع آنا چاہتا ہے تو رفع بھی آ جاتا ہے، نصب بھی آ جاتا ہے، جر بھی۔ تو مورب یعنی اس میں متمکن جو ترکیب میں واقع ہو اور مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، اس کی پھر 2 قسمیں یہاں آج ہم پڑھ رہے ہیں، ایک ہے منصرف اور ایک ہے غیر منصرف۔ جس اسم کے آخر میں تنوین اور کسرہ آتے ہیں اسے منصرف کہتے ہیں، جیسے یہاں مثال بھی دی گئی سمجھانے کے لیے، جاء زیدن، زید آیا۔ اب اس میں زیدن جو اسم ہے اس پر تنوین ہے تو یہ منصرف ہے۔ نظر تو الی زیدن، میں نے زید کی طرف نظر کی، تو یہ منصرف کی ہی مثال ہے۔ اور جس اسم معرب کے آخر میں تنوین اور کسرہ نہیں آتے اسے غیر منصرف کہتے ہیں، جیسے جاء احمد، احمد آیا، نظر تو الی احمد، میں نے احمد کی طرف نظر کی۔ اب جیسے یہ احمدہ ہے، اس کے نیچے اب زیر نہیں آئے گی، احمدی یہ نہیں ہوگا، حالانکہ الا جو ہے اس جار ہے، حرف جار ہے، تو اس کو وہ مجرور کر دیتا، احمدی آ جاتا، نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ احمدہ غیر منصرف ہے۔ اور اس کی علامت آگے چل کر بھی ہم کھل کر، اس کا اگلا جو سبق ہمارا آ رہا ہے اس میں ہم مزید اس کی وضاحت جان لیں گے کہ منصرف اور غیر منصرف کون کون سے اور کس طرح سے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کی ابتدائی کلاس ہے، اس لیے آپ کو تھوڑا تھوڑا سبق، تھوڑے قوانین، تھوڑی مثالوں کے ساتھ سمجھائے جاتے ہیں تاکہ آپ انہی کو ذہن نشین کر لیں، انہی کو اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ مثلا ابھی یہاں پر آپ کو 2 چیزیں بتائی گی، ایک تو منصرف پر تنوین بھی ہوگی اور زیر بھی، غیر منصرف پر نہ تو تنوین ہوگی اور نہ ہی زیر آئے گی۔ درج ذیل اسما غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ کچھ وضاحت کی جا رہی ہے کہ کون سے غیر منصرف ہوں گے۔ تو وہ جمع جو منتہل جمع کے صیغے پر ہو اور اس کے آخر میں تا نہ ہو، جیسے مساجدو، اب یہ ایک مثال دی گئی ہے، مساجدو، تو یہ جمع منتہل جمع کے صیغے سے کیا مراد ہے؟ جمع کا وہ صیغہ، یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے وہ جمع جو منتہل جمع کے صیغے، یہ منتہل جمع کون سی جمع ہے؟ یہ جمع کا وہ صیغہ جس کے بعد پھر کوئی اور صیغہ نہ ہو جمع کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر مساجدو مثال دی گئی کہ مساجدو یہ منتہل جمع ہے، اس کے بعد اور مزید کوئی صیغہ جمع کا نہیں ہے جو آئے گا، تو یہ منتہل جمع ہے۔ اسی طرح آپ اور بھی مثال، کلب ہے، کلب کتا، اس کی جو جیسے اکلب جمع ہے، کلب کی جمع اکلب، جمع مکسر ہے اکلب، کتوں کا جھنڈ، تو یہ اکالیب جب اس کا آئے گا نا، اکالیب بہت سارے کتے، اکالیب، تو یہ پھر منتہل جمع کہلائے گا، یہ جمع منتہل جمع کہلائے گی۔ جیسے آپ قول دیکھ لیں، قول بات، تو اقوال اس کی جمع ہے، اقوال، قول کی جمع ہے اقوال، تو اب اقوال جمع ہے لیکن
मुंतहल जमू नहीं है, अकावील मुंतहल जमू है। कौल की मुंतहल जमू कौन सी जमा है का सीगा? अकावील। ठीक है, ये मुंतहल जमू का सीगा है अकावील। तो वो जमा जो मुंतहल जमू के सीगे पर होगी वो भी गैर मुनसरिफ होगी। ठीक हो गया। दूसरा वो इस्म जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा या अलिफ ममदूदा हो, जैसे सुगरा, कुबरा, उज़मा और हमराऊ। ठीक है, दोनों मिसालें हैं, अलिफ मकसूरा हो या अलिफ ममदूदा, तो ये अस्मा भी गैर मुनसरिफ होंगे। नंबर 3, वो इस्म अदद जो फ़ुआलू या मफ़अलू के वज़न पर हो, जैसे उहादू और माशरू। अब आपने इसमें अदद के ये दो वज़न भी आपने याद रखने हैं, फ़ुआलू और मफ़अलू। नंबर 4, वो अलम जो दो इसमों को बग़ैर इजाफ़त व इसनाद के मिलाकर बनाया गया हो, या फ़ुअलू या अफ़अलू के वज़न पर हो, जैसे बाला बक्कू। ठीक है, यानी दो इसम थे उनको मिलाकर बनाया गया है, इसको आप मरक्कब भी कह सकते हैं, और इसको आप जो है वो दो अस्मा को मिलाकर फ़ुअलू या अफ़अलू के वज़न पर हों, या दो अस्मा जो है वो मिलाकर इजाफ़त के साथ जो है बनाए गए हों, तो उनको भी गैर मुनसरिफ कहेंगे। उमरू देखें, अब ये इसम है, इसमें अलम है उमरू, तो उमरी नहीं होगा, अहमदू है, जैसे दाल के नीचे ज़ेर नहीं आएगी, तो ये भी गैर मुनसरिफ हैं। नंबर 5, वो अलम जिसके आखिर में ता या अलिफ नून ज़ायदा हों, जैसे तलहतु, आयशतु, फ़ातिमतु, उस्मानु, सलमानु वगैरह, तो ये भी गैर मुनसरिफ हैं। नंबर 6, वो मुअन्नस अलम या अजमी अलम, तमाम ख़वातीन के नाम और अजमी नाम जो अजमी हों और जो 3 हरूफ से ज़ायद हों, जैसे ज़ैनबो, इसहाक़ो, इब्राहीमो, या 3 हरूफ से ज़ायद तो ना हो मगर उसका दरमियानी हर्फ मुतहर्रिक हो, जैसे सक़रु, शतरु। ठीक है, शतर वो शुतुरमुर्ग जो होता है। तो ये नाम है सारे, आप इनके जो ये अस्मा हैं इनके माना के आप फ़िक्र में मुब्तला ना हों, बस इतना याद रख लें कि ये अस्मा गैर मुनसरिफ हैं और ये अस्मा हैं। नंबर 7, वो सिफ़त का सिगा जो अफ़अलू या फ़अलानु के वज़न पर हो। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी आपने जहन नशीन रखनी है कि अफ़अलू या फ़अलानु के वज़न पर हो और फ़अला के वज़न पर। फ़अला का वज़न जो है वो भी आपने याद रखना है। अफ़अलू के वज़न पर हों या फ़अलानु के वज़न पर हों, वो गैर मुनसरिफ होते हैं। अहमरु, अनसरु, गद्बानु, ये आगे मिसालें दी गई समझाने के लिए। गैर मुनसरिफ पर अलिफ लाम आ जाए या उसे मुदाफ़ कर दिया जाए तो इन 2 सूरतों में उस पर कसरा आ सकता है। अच्छा, अब एक और कानून कायदा आप यहाँ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको समझ लें। गैर मुनसरिफ जो होते हैं, मुनसरिफ नहीं होते, गैर मुनसरिफ जो होते हैं उनके नीचे जैसे ज़ेर नहीं आती, लेकिन यहाँ पर हमें 2 सूरतें बयान की जा रही हैं जिनकी वजह से गैर मुनसरिफ के नीचे भी ज़ेर आ सकती है। ठीक है, जैसे मररतु बिल मसाजिदी, मैं मसाजिद के पास से गुज़रा, इसका आप माना कर सकते हैं, और इसके नीचे दाल के नीचे ज़ेर आ रही है। इसकी वजह क्या है? अलिफ लाम आ जाए गैर मुनसरिफ पर, जैसे ये था सिर्फ मसाजिद, मसाजिदू था या मसाजिदा था, तो अलिफ लाम इसके साथ शामिल हो गया, तो अलिफ लाम शामिल करने से दाल के नीचे ज़ेर आ सकती है, पढ़ सकते हैं मररतु बिल मसाजिदी। या फिर अगर उसे मुदाफ़ कर दिया जाए, जैसे मररतु बि मसाजिदिकुम, अब ये मसाजिदिकुम, मसाजिदी मसाजिदा नहीं है, मसाजिदू मसाजिदा ये होना चाहिए था, लेकिन मसाजिदी है। क्यों है? क्योंकि इसे मुदाफ़ कर दिया गया है, और कुम जो ये ज़मीर है इसको मुदाफ़ इलैह इसका बना दिया गया, तो अब ये मसाजिदी
زیر کے ساتھ بھی آ گیا ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں بمساجدکم۔ تو یہاں دو قانون جو ہمیں بتائے گئے، ایک الف لام داخل کرنے سے اور ایک مضاف کر دیا جائے اسے، تو پھر وہ غیر منصرف جو ہے اس کو ہم زیر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ معرب کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ تو معرب کی جو منصرف اور غیر منصرف کسے کہتے ہیں، کس کس طرح کے اسما غیر منصرف ہوتے ہیں، کن صورتوں میں غیر منصرف پر کسرہ آ سکتا ہے، تو یہ سارے قوانین ابھی آپ نے سنے ہیں، سمجھے ہیں۔ 9 اسباب جن میں آئیں گے، جن میں نہیں ہوں گے وہ منصرف ہوگا، اور جو منع صرف کے 9 اسباب ہوں گے یا ان میں دو سبب آ جائیں یا ایک سبب جو 2 کے قائم مقام ہو تو وہ غیر منصرف کہلائے گا، یہ اس کی تعریف ہو گئی، ٹھیک ہے۔ معرب کی 2 قسمیں، منصرف اور غیر منصرف، اور پھر اسما جو غیر منصرف ہوتے ہیں اس کے آپ نے وہ سمجھ لیا کہ جمع منتہل جمع کا جہاں آئے گا صیغہ تو وہ غیر منصرف ہوں گے، اور دوسرا الف مقصورہ اور الف ممدودہ جو ہے وہ غیر منصرف ہوں گے، اور وہ اسم عدد جو فعالو یا مفعلو کے وزن پر ہوں، جیسے وحادو معشرو، یہ مثالیں بھی ہم نے سنی تھیں، وہ بھی غیر منصرف ہوں گے۔ وہ علم جو 2 اسموں کو بغیر اضافت و اسناد کے ملا کر، یعنی اضافت اور اسناد کے ساتھ نہیں، بغیر اضافت و اسناد کے ملا کر بنایا گیا ہو، یعنی مضاف مضاف الیہ انہیں نہ کیا جائے، بغیر انہیں اضافت کے، بغیر اسناد کے ملا کر بنایا گیا ہو، یا فعلو یا افعلو کے وزن پر ہوں، بعل بکو عمرو احمدو، یہ مثالیں دی گئی تھیں، وہ غیر منصرف ہیں۔ اور وہ علم جس کے آخر میں تا یا الف نون زیادہ تان ہو، جیسے طلحۃ و عائشۃ و فاطمۃ و سلمان و عثمان و جیران و عطشان و، تو یہ بھی غیر منصرف ہوں گے۔ یا پھر وہ مؤنث اسما، وہ مؤنث علم کہتے ہیں جو خاص نام ہو کسی چیز کا، کسی شخص کا، کسی جگہ کا، تو وہ مؤنث علم یا اجمی علم جو 3 حروف سے زائد ہو، زینب و اسحاق ہو، یا 3 حروف سے زائد تو نہ ہو مگر اس کا درمیانی حرف متحرک ہو، جیسے سقرو، سین قاف را، قاف درمیانی ہے تو یہ متحرک، شطرو، تا درمیانی ہے تو یہ متحرک ہے، تو یہ پھر غیر منصرف ہوں گے۔ 7واں وہ صفت کا صیغہ جو افعلو یا فاعلانو کے وزن پر احمر و انصر و غضبان ہو، ہم نے سمجھا تھا، سنا تھا۔ اور اس کا جو چوتھا سوال ہے کہ غیر منصرف پر کس صورت میں کسرہ آ سکتا ہے، تو الف لام لانے پر اور مضاف کر دینے پر، کہ اسے اگر مضاف کر دیا جائے تو بھی وہ پھر کسرہ کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ تمرین نمبر 2، جمع کا صیغہ غیر منصرف ہوتا ہے؟ نہیں، جمع کا نہیں، مطلقاً جمع کا نہیں، جمع منتہل جمع کا صیغہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ دوسرا ہے، یہ غلطی کی نشاندہی کی جا رہی ہے، جس اسم کے آخر میں الف نون ہو وہ غیر منصرف ہوگا۔ الف نون مطلقاً الف نون ہو تو وہ غیر منصرف ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ الف نون زائدہ تان ہو، زائد ہو، اس اسم کے اصلی حروف میں سے نہ ہو، زائدہ تان ہو الف نون، تو پھر وہ غیر منصرف ہوگا۔ تیسرا، اسم عدد غیر منصرف ہوتا ہے۔ اسم عدد نہیں، اسم عدد جو وہ ہم نے وزن پڑھے تھے فعلو یا افعلو کے وزن پر ہوگا، اسم عدد نہیں، فعالو، معاف کیجیے گا، فعالو یا مفعلو کے وزن پر ہوگا تو پھر وہ غیر منصرف ہوگا، اسم عدد فعالو، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال، جس اسم کے آخر میں تا ہو وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ جس اسم کے آخر میں تا ہو نہیں، بلکہ وہ علم جس کے آخر میں تا یا الف نون زائدہ ہوں وہ غیر منصرف ہوگا۔ جو علم 3 حروف سے زائد ہو وہ غیر منصرف ہوگا۔ جو علم 3 حروف سے زائد ہو، یہ نہیں پڑھا تھا ہم نے، وہ علم جو 3 حروف سے زائد ہو، مؤنث علم ہو یا اجمی علم ہو، وہ غیر منصرف ہوگا۔ نمبر 6، غیر منصرف مضاف الیہ ہو تو اس پر کسرہ آ جائے گا۔ مضاف الیہ نہیں، اگر غیر منصرف مضاف ہو اور اس کے آگے کوئی اور مضاف الیہ آ جائے اور اس کو مضاف کر دیا جائے تو پھر اس پر کسرہ آ جائے گا۔ تمرین نمبر 3 ہے،
اس میں جو ہے وہ منصرف اور غیر منصرف الگ الگ کرنے کا سوال کیا گیا ہے. یہ 20 ہیں: رجال، دراہم، علماء، ضاربہ، خضرا، اساتذہ، عشرہ، ثلاث، فاطمہ، محمد، ظفر، ناصر، عمران، جیران، عطشان، ربا، جعفر، مساکین، یوسف، ابراہیم. تو ان میں سے ہم نے الگ الگ کرنے، میں آپ کو لکھے ہوئے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو ان کے جو پھر معنی سے متعلق سوال کرتے رہتے ہیں تو اس میں علم کا معنی تلاش کرنا آپ کو ضروری نہیں ہے. اب جیسے رجال ہے، یہ رجل کی جمع ہے لیکن یہ منصرف ہے. غیر منصرف کیوں نہیں ہے؟ کہ یہ منتہل جمع نہیں ہے، یعنی یہ جمع کا آخری صیغہ نہیں ہے، اس لیے یہ مطلقاً جمع ہے اور یہ منصرف ہے. اوپر منصرف لکھا ہوا ہے اور یہ آپ کے سارے اسماء جو ان کے پھر معنی بھی آگے، اور تو یہ سارے کے سارے جو ہے منصرف ہیں. اور یہ اسماء جو ہیں غیر منصرف ہیں: دراہم، علماء، خضراء، ثلاث، فاطمہ، ظفراء، ظفر. ظفر بھی اسم ہے. عمران، ابراہیم علم ہے. ظفر اسم علم. سب دیکھ لیا، لکھ لیجئے، یاد فرمائیے غیر منصرف اور منصرف اسماء.